احمده وصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ام تريدون یا تم چاہتے ہو ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما ایسے جیسے سئل موسیٰ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور وہ شخص جس نے تبدیل کیا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے فقد تو یقیناً ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھی راہ سے. دہرا لیں ام تریدون یا تم چاہتے ہو ان تسألو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جس طرح سئل موسیٰ پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور وہ شخص جس نے کفر کو ایمان کے بدلے میں بدل دیا فقد ضل بس یقیناً وہ گمراہ ہوا سواء السبیل سیدھی راہ سے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلا بس یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا گمراہ ہو گیا. پچھلی آیت میں ہم نے ناسخ منسوخ اس کی وضاحت کی تھی. ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے اس کا حکم کیا ہے ہماری شریعت میں یہ ناسخ منسوخ کا کیا چکر ہے اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ جو بڑا اہم بتانے والا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ کوئی بھی آیت ہم لاتے ہیں پھر اسے بدل دیتے ہیں اس کی جگہ کوئی اور لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی یا اسے بھلا دیتے ہیں. اس کا یہاں پہ چکر کیا ہے یہ آیت یہاں پہ آئی کیوں ہے تو اس کا جواب جان لیجئے کہ دراصل آگے ایک ایسا ہی واقعہ آنے والا ہے جس کی ابھی سے تمہید بتائی جا رہی ہے. تمہید سمجھتے ہیں نا علماء بیان کرتے ہیں جی آج ہمارا یہ موضوع ہے یہ موضوع کا ہم نے انتخاب کیوں کیا اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی کس لیے وہ سارا بیان کرتے ہیں نا تو پھر آگے موضوع شروع کرتے ہیں. دراصل یہ ایک موضوع کی تمہید ہے. موضوع کیا ہے ہم اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. آگے تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا. تحویل قبلہ کہ مسلمان پہلے کس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے بیت المقدس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو مسلمانوں نے کس طرف عبادت شروع کر دی. اب یہاں پہ بھی اعتراض تھا پہلے قبلہ وہ تھا اسے چھوڑا کیوں پہلے بھی تو اللہ نے وہ مقرر کیا تھا. نعوذ باللہ کہ اللہ سے وہ غلطی ہو گئی تھی تو وہ آگے واقعہ آنے والا ہے اس کی تمہید ابھی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ سمجھ آ جائے کہ ناسخ منسوخ یہ بھی کوئی چیز ہے
اور ناسخ اور منسوخ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب بھی کوئی چیز نازل کرے چاہے برقرار رکھے چاہے اسے ویسے ہی بلا دے چاہے تو اس کا حکم تبدیل کر دے. آگے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اے اہل کتاب ویسے ہی سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے والا کون سے سوال کیے گئے تھے؟ اللہ بے شمار. کوئی ایک موقع ہو تو ہم بتائیں. قرآن نے بار بار ذکر کیا، کبھی سایہ، کبھی ہمیں جی من سلوا چاہیے، کبھی ہمیں جی وہ پیاز چاہیے، ہمیں وہ ساگ چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، لہسن چاہیے، ہاں پھر ہمیں رہنے کے لیے بستی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آؤ یہ بستی اللہ نے ہمیں دی ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اس بستی کے دروازے پر پہنچو تم غالب آ جاؤ گے. انہوں نے کہا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فتمتع ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ ہم سے تو یہ نہیں ہوگا، ہم دروازے تک بھی نہیں جائیں گے، تو اور تیرا رب جا کے وہاں پہ قتال کر، جب فتح ہو گئی ہمیں بھی بلا لینا ہم بھی آ جائیں گے. اتنے سوالات. کبھی کہتے ہیں جی ہمیں اپنا رب دکھاؤ تب تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی نرى اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں. کبھی کہتے ہیں جی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کو. اتنے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اتنے سوال. آخر اللہ کے پیغمبر کو بھی ایک مرتبہ تھوڑا سا غصہ آ گیا. آپ نے بھی فرما دیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاصلین. اے اللہ میری اور میری قوم کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کر دے. اے اللہ میرا بس صرف میرے بھائی پر ہے، میری قوم پہ ویسے میرا بس نہیں چلتا، ان کے اور میرے درمیان فرق کر دے. اللہ اتنے سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی تنگ آ گئے ان کے سوالات سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم اپنے پیغمبر سے ویسے ہی اب سوال کرو گے جیسے وہ پہلے یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طرح طرح کے مطالبات، ہمیں یہ چاہیے، ہم یہ دیکھیں آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. اس طرح بہت ساری چیزوں کے انہوں نے بھی مطالبات کر رکھے تھے. جب تک شریعت نازل ہو رہی تھی تب تک سوالات پر پابندی تھی کہ یوں سوال نہیں کیے جا سکتے. سوال تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوال وہ ہو جو کام کا ہو، پہیلیاں نہ ہو. سوال وہ ہو جس کا تعلق عقیدے سے ہو، دین سے ہو، آپ کے عمل سے ہو. جس سوال کا تعلق ان سے نہیں ہے اللہ کے لیے وہ سوال بھی نہیں ہے، ایسی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو مت سوال کرو کچھ ایسی اشیاء کے متعلق کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو گئی تمہیں برا لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ کرہ لکم ان قیل وقال وکثرت السؤال. فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند لگتی ہے کہ بہت زیادہ انسان بولتا رہے. دوسری چیز فرمایا وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال پوچھنا. تیسری چیز واضاعت المال، مال و دولت کو ضائع کرنا. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اعظم المسلمین جرما عند اللہ. اللہ کے ہاں مسلمانوں میں اور بھی جرم ہے. اللہ کے ہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ کوئی چیز حلال تھی اس نے سوال کیے فحرم عن مسئلتہ، اس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے کہا حج فرض ہے فی کل عام، ہر سال. آپ علیہ السلام خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا فی کل عام، ہر سال.
پھر آپ خاموش رہے. پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا, آپ پھر خاموش رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نعم, ہاں, ہر ایک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا, تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی, کیونکہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے, ایسے پیغمبر جو بول دے وہ بھی دین, جس پہ ہاں کر دے, توجہ ہے نا, جو ہاں کر دے وہ بھی دین, جس چیز پہ نہ کر دیں وہ بھی بولے نہیں. یقین جانے ایسی بات آپ کو دے کے جاؤں گا نا, یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. وہ پیغمبر کسی چیز پہ ہاں کر دیں وہ بھی دین, وہ پیغمبر کسی چیز پہ نہ کر دیں وہ بھی دین, اور صدقے اور قربان جائیں وہ پیغمبر کسی چیز پہ نہ ہاں کریں نہ کریں, خاموشی اختیار کر لیں, ہمارے دین وہ بھی دین, ہمارے نزدیک وہ بھی دین بن جاتا ہے. کسی چیز پہ وہ خاموشی اختیار کر لیں, کوئی عمل دیکھیں خاموش ہو جائیں, وہ بھی دین ہے. لہذا وہاں پہ بہت زیادہ سوالات سے منع کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی حلال چیز حرام, حرام چیز حلال, یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم, کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے ایسے, کما سئل موسیٰ من قبل, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے اس طرح سوال پوچھے گئے تھے. اب کیا حکم ہے, کیونکہ اب شریعت نازل نہیں ہو رہی, اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے تم سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. کیسے؟ بالبینات, دلائل کے ساتھ. اب کوئی مسئلہ درپیش ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے جان لیا تو پھر مجھ پہ عمل کرنا پڑے گا. لہذا بعض لوگ اسی وجہ سے وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. بعض لوگ دنیا جہان کی باتیں کر لیں گے لیکن اپنا جائز مسئلہ شرمانے کی وجہ سے نہیں پوچھیں گے. واللہ لا یستحی من الحق, اللہ تو حق بات سے نہیں شرماتا. تو مومنوں تمہیں بھی شرمانا نہیں چاہیے. ہاں جو جائز سوال ہے وہ ضرور پوچھئے, لیکن اپنے مولانا صاحب کا اللہ کے لیے امتحان نہ لیجیے. اکثر لوگ سوال اس لیے پوچھتے ہیں, دیکھے تو صحیح بھلا مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں, ذرا چیک تو کریں کتنے کو پڑھے ہوئے ہیں, کتنا کو مطالعہ ہے. باقاعدہ طور پہ وہ پہلے اس مسجد سے مسئلہ پوچھ کے جائیں گے, پھر وہ ساتھ والی مسجد سے پوچھیں گے, پھر ساتھ والی ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ بس مولوی چیک کرنے ہیں کون پڑھا ہے کون نہیں. اللہ کے لیے اس لیے سوال پوچھنا جائز. سوال کس لیے پوچھنا ہے, کون سا سوال پوچھنا ہے؟ نمبر 1 جس کا تعلق عقیدے سے ہو, نمبر 2 جس کا تعلق دین سے ہو, نمبر 3 جس کا تعلق عمل سے ہو. ان چیزوں کے متعلق جو سوال ہے وہ ضرور پوچھئے. باقی جو پہیلیاں ہیں اللہ کے لیے اس سے اجتناب کیجئے. جو متشابہات ہیں نا, جن پہ قرآن و حدیث خاموش ہے, ان پہ سوال کرنے کا تو کوئی نہیں بنتا. بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا؟ سبحان اللہ. ایک وہ سنا ہے, بہت وہ چھوٹی عمر کا پیر آیا ہوا ہے, وہ کہتے جی میرے سامنے جو مرضی عالم لے کر آؤ. اچھا کیا کرو گے؟ میں اس سے سوال کروں گا, اسے خاموش کروا دوں گا. اچھا کون سے سوال ہے؟ اللہ اکبر. اسی طرح کے سوال ہے, فلاں آدمی اس کے چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کون سے درخت کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی؟ اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا وہ کون سا درخت تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑ پہ گئے, اللہ نے کہا جوتا تھا اتار دو, کس جانور کی کھال کا بنا ہوا تھا؟ بھائی یہ سوال ہے کرنے والے. ان کا کیا تعلق ہے آپ کے عقیدے سے؟ ان کا کیا تعلق ہے آپ کے علم سے, دین سے؟ ان کا کیا تعلق ہے آپ کے عمل سے؟ کوئی ہے تعلق؟ تو پھر یہ سوال کرنے کا بھی کوئی تک بنتا ہے؟ یہ سوال بھی کوئی نہیں بنتا.
وہ کیا ہے جی مولوی صاحب یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو دن میں ایک مرتبہ آتی ہے اور رات میں نہیں آتی، اور یہ وہ عجیب سوال. لو جی مولوی صاحب کو خاموش کروا دیا جی، مولوی صاحب کو اس چیز کا جواب ہی نہیں آیا جی. اللہ یہ پوچھیں فلاں معاملہ درپیش ہے، فلاں مسئلہ ہے، بتائیں اس کا حل کیا ہے. اچھا ایک اور سوال کرنے کا ادب یاد کر لیں. سوال کیا ہے؟ آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ توجہ نہیں ہے. مولوی صاحب یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب کی کیا مجال ہے کہ مولوی صاحب کوئی جواب دے دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ہمارا شریعت میں کیا مقام ہے؟ ہم کیا ہیں جو کہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے؟ اللہ آج کل لوگ نظریے بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ کے لیے ان سے بچیں جو کہتا ہے میں فلاں کی نہیں مانتا، فلاں کی نہیں مانتا. آج کل تو ہمارا یہ بہت بڑا فیشن ہے، ہم اس سے بہت بڑا فنحہ سمجھتے ہیں جو کہتا ہے میں فلاں کو بھی نہیں مانتا، فلاں کو میں ابن تیمیہ کو نہیں مانتا، امام بخاری کو نہیں مانتا. اچھا تم کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں. اچھا یہ تو بہت بڑا عالم لگتا ہے. یہ سارے فطرے ہیں، اللہ کے لیے ان سے اپنی جان چھڑائیں. امام مالک سے نا کسی نے پوچھا حضرت یہ مسئلہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنا سوال بدل. وہ کہنے لگا حضرت یہ پرابلم یہ مسئلہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے اپنا سوال بدل. اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا. یہ واقعہ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. پھر پوچھا، فرمانے لگے سوال بدل. 3 مرتبہ تو پوچھ رہا ہے حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھ، مسئلہ یہ درپیش ہے، میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. اللہ کے لیے معاف کیجئے، اللہ کے لیے معاف کیجئے. ہم سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم فلاں کی مسجد میں جاتے ہیں نماز ہو جائے گی. کیا خیال ہے مولوی صاحب آپ کا؟ فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیا خیال ہے جی آپ کا؟ فلانے کی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، مولوی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی نہ ہمارا کوئی خیال ہے، نہ ہم اپنا کوئی اس کے متعلق حکم جاری کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار ہے، نہ کوئی اتنی طاقت ہے. سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے بٹھایا ہے تاکہ اس دین کو تم تک پہنچائیں، قرآن کی آیت سنائیں یا حدیث سنائیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی خیال دین میں چل سکتا نہیں. اور یارو نہ ماننے پہ آئے ہم کہہ دیں ہم امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے، امام مالک کی نہیں مانتے، احمد بن حنبل کی نہیں مانتے، امام شافعی کی نہیں مانتے. ماننے پہ آئے تو کہ مولوی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی مولوی کا دین میں کوئی خیال ویال نہیں چلے گا. یہاں پہ چلے گا تو یا قال اللہ چلے گا یا قال الرسول چلے گا. جب بھی سوال کرنا ہے کیا پوچھنا ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ نہیں کہ مولوی صاحب بتائیں اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کی کیا مجال کہ وہ بیان کریں. مولوی صاحب کچھ نہیں کہتے. اللہ کے لیے جو بھی کوئی مسئلہ ہے درست تبھی ہوگا جب مولوی صاحب بھی کہیں اس معاملے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اکثر ہم نے یہ سنا علماء صرف یہاں تک آیت پیش کرتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. اہل ذکر سے پوچھئے اگر آپ کو نہیں پتا. کیسے پوچھنا ہے یہ چھپا جاتے ہیں. بالبینات واضح دلائل کے ساتھ پوچھئے کہ اے مولانا صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. یہ مت کہا کریں فلاں بہت بڑا عالم ہے ہم نے فلاں سے مسئلہ سنا ہے، یہ بتائیں جی کیا حل ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے تو ٹھیک ہے. یہ بھی مسئلہ یاد رہے. بعض کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بہت بڑے عالم سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ کوئی نیا ہی مسئلہ بتلا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے عالم سے بھی غلطی لگ جاتی ہے، حالانکہ دلائل یا آیات حدیث انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں. صرف ایک ہی واقعے پہ غور کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا موقع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات کا لفظ نہیں بولنا.
کسی کو بولنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اب کیا حضرت عمر نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ بولے نہیں، پڑھا تھا۔ حدیث کا علم نہیں تھا، علم تھا، اور اتنے بڑے عالم تھے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی حضرت عمر کی کچھ موافقات بھی بتائی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام کے کچھ خواب بھی ہیں جن کے متعلق عمر بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ کہہ رہے ہیں خبردار جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہیں پہ ایک آیت پڑھی وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا، کیا بس اگر وہ فوت ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیت پڑھی، کیا حضرت عمر کو اس آیت کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن اس وقت ان کے ذہن میں یہ استدلال موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے جب ابو بکر نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت کی تلاوت کی، ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی چیز پڑھی بھی ہو نا، کسی عالم سے مس ہو سکتی ہے، لہذا جو بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے، دلیل کا ماننا ہم پہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو فضول سوالات ہیں ان سے آج بھی ہم کو بچنا ہے۔ فرمایا ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح پوچھے گئے تھے یا جس طرح سوال کیے گئے تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور وہ شخص جس نے کفر کے ساتھ بدلا ایمان کو، ایمان دے کر کفر خریدا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فضول قسم کے سوالات کرتا رہتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان نکال رہا ہے اور کفر کا کو حاصل کر رہا ہے، کفر خرید رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے۔ فرمایا فقد ضل سواء السبیل، بس یقیناً وہ شخص سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور یہ بات یاد رہے، جتنے لوگ ہیں نا فضول قسم کے سوالات کرنے والے اور یہ قرآن و حدیث میں نکتہ افرینیاں کرنے والے، کچھ ہی دیر بعد ان کو دیکھا گیا ہے وہ بالکل قرآن و حدیث اور سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے بالکل فضول قسم کے سوالات کا اور قرآن و حدیث کو اکثر اپنی عقل پہ پرکھنے کا اور عجیب قسم کے نئے قسم کے استدلال نکالنے کا۔ وہ شخص یقیناً پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے استدلال جو پیش کرے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ محدثین نے، یہ 14ویں صدی کی ایجادات یا 13ویں صدی کی ایجادات۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور وہ شخص جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل، بس یقیناً وہ بھٹک گیا سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ بڑے گناہ گار سیاکار خطاکار، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو پکا سچا متبع سنت بنا، قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا، زندہ رکھ اسلام پہ موت آئے کلمہ توحید نصیب فرما۔ اے ہمارے رب جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتال میں سب کو شفا عطا فرما۔ بھائی شمس کی والدہ، دیگر ہماری مائیں بہنیں اور بھائی بزرگ ساتھی جتنے بھائی بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔